مغرب میں عمدانی تنقید کا اجمازی جائزہ لینے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق کے اندر اور مشرق میں خاص طور پر اردو تنقید میں عمدانی نظریات، افکار و تصورات کی تفہیم کب شروع ہوئی اور کب ہمارے جو نقاد ہیں انہوں نے عمدانی تصورات کے تحت تنقید کرنی شروع کی۔ مشرق میں عمدانی تنقید کا آغاز تذکروں سے ہوتا ہے۔ میر تقی میر کا نقاط الشعراء پہلا وہ ادبی تذکرہ ہے جس میں عمدانی تصورات اور افکار ملتے ہیں۔ میر تقی میر اپنے دور کے شاعروں پر کڑی تنقید کرتے ہیں، یعنی انہوں نے اس کڑی تنقید کے ذریعے سے ایسی شاعری کو بڑھنے سے روکا ہے جس سے معاشرے کی قدریں بحال ہونے کے بجائے ان کا استحصال ہو، یعنی معاشرے کی اقدار کا جس میں خیال نہ رکھا جائے۔ تو میر تقی میر نے اپنی تنقید کے ذریعے سے ایسی شاعری کو جنم دیا۔ میر تقی میر کے تذکرہ نگاری سے جس طرح کے تذکرے کی شروعات ہوتی ہے، اس کا اختتام جو ہے مولانا حسین آزاد کی تذکرہ آب حیات پر ہوتا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1752 سے لے کر 1880 کے درمیان جو ہے جتنے بھی تذکرے لکھے گئے ان کے اندر ہمیں عمدانی تنقید کے تصورات کہیں نہ کہیں ضرور ملیں گے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب سر سید احمد خان کی جو ہے تحریک کی شروعات ہوتی ہے، علی گڑھ تحریک جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے ہی وہ شروع ہو چکی تھی، تو مولانا طاہر حسین حالی جو ہیں، مولانا طاہر حسین حالی جو کہ اردو کے بہت بڑے شاعر بھی ہیں اور اردو کے پہلے نقاد بھی ہیں، وہ سر سید احمد خان کے خیالات کی سر سید احمد خان جو ہیں ان کے لیے ایک محرک بنتے ہیں سوسائٹی کو، سماج کو سدھارنے کے حوالے سے، اور وہ ان کے خیالات سے متاثر ہو کر جو ہے اپنی ایک کتاب شاعری کے حوالے سے اپنی ایک کتاب لکھتے ہیں، وہ کتاب جس کا نام مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری نہ صرف اردو کی پہلی تنقیدی کتاب ہے بلکہ یہ عمدانی تنقید و تصورات کے بھی پہلی محرک کتاب ہے جس میں باقاعدہ طور پر عمدانی نظریات کو پیش کیا جائے ہے۔ حالی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اردو میں شاعری کے اصول وضع کیے۔ انہوں نے جو ادب کی اصول بنائے وہ اپنے دور کے ادب کو دیکھتے ہوئے بنائے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے دور کی شاعری جو ہے اس قابل ہو سکے جس سے سماج اور معاشرے کو ایک ویژن مل سکے، اس ویژن کے مطابق جو ہے معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ شاعری کے ذریعے انسانی خیالات کو سیاسی اخلاقی طور پر محرک کرنا حالی کا سب سے پہلا مقصد تھا، اور اسی مقصد کو سامنے دیکھتے ہوئے انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری کے اندر شاعری کے اصول وضع کیے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قوم کو ہنگامی حالات سے نکالنے کے لیے شاعری سے مدد لے سکتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے خود بھی ایسی شاعری کی دوسرے شعراء حضرات کو دعوت دی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ عمدانی تنقید و تصورات کی سب سے بہترین تصویر ہمیں ترقی پسند تحریک میں ملتی ہے۔ بے شک ترقی پسند تحریک کا بنیادی جو فلسفہ ہے وہ مارکس کا فلسفہ ہے، اور مارکس کا فلسفہ انسانی معاش کا فلسفہ ہے۔ انسانی معاش کے فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ انسان کے تصورات، اس کے افکار، اس کا معاشرے میں کس طرح سے استحصال کیا جا رہا ہے، اسے معاشرہ کس طرح برباد کر رہا ہے، اسے معاشرے میں اس کی قدر کیا ہونی چاہیے، ان سب باتوں کی بھی تفہیم کرتا ہے۔ اور تو لہٰذا ہمارے سامنے عمدانی جو بیشتر نقاد آتے ہیں وہ ترقی پسند تحریک سے ہی ہمارے سامنے آتے ہیں، جن میں اختر حسین رائے پوری، احتشام حسین، ممتاز حسین، علی سردار جعفری وغیرہ وغیرہ ان سب کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ جیسے اختر حسین رائے پوری ادب و زندگی ان کا پہلا مضمون تھا۔ ادب کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ ادب کا کام محض تفریح و طبع کا نہیں بلکہ انسانی خیالات کو متاثر کرنا ہے، یعنی یہ ایک معاشی فریضہ ہے کہ اپنی زندگی سماج سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ادب کا مقصد ان جذبات کی ترویج ہے جو انسانی زندگی کو ترقی دینے کا باعث بنے۔ عمدانی نظریہ احتشام حسین بھی یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان حالات کا جائزہ لیا جائے کسی بھی فن پارے کو تخلیق کرتے ہوئے کہ وہ ان تصورات کا احتساب کرے جنہیں فنکار انسانی حیثیت سے پیش کر رہا ہے۔ ادب اجتماعیت کا نام ہے۔ ادیب کا مقصد
ایسا ادب تخلیق کرنا ہے جس میں سماجی اور اجتماعی زندگی کی فلاح و بہبود کے خیالات موجود ہوں۔ ممتاز حسین وہ شخص نقاد ہیں جنہوں نے ترکیب پسند تحریک کے نئے اصول وضع کیے۔ آپ بھی ادب کا مطالعہ تجزیہ سماجیات زندگی مسائل کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اور دیگر عمدانی نقادوں کے ہاں بھی ہمیں یہی تصور ملتا ہے۔ عمدانی تنقید سماجی محرکات کی تفہیم کرتی ہے، لہٰذا معاشرے کی سمجھ بوجھ کے لیے ادب کا عمدانی افکار کے ذریعے مطالعہ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔